نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. آج انشاءاللہ آپ جملہ اسمیہ کو منفی بنانا سیکھیں گے، اور اس سے پہلے جملہ اسمیہ میں تاکید کا مفہوم کیسے پیدا کیا جائے، جملہ اسمیہ میں ایمفیسس کیسے ہو، زور کیسے پیدا ہو، وہ آپ الحمدللہ سیکھ چکے. تو آج جو نیا ٹاپک ہے، چلتے ہیں اسکرین پر. یہ جملہ اسمیہ میں کو منفی بنانا، یہ ہے آج کا ٹاپک. تو منفی بنانا، منفی آپ جانتے ہیں سب لوگ کہ منفی کا مطلب ہوتا ہے نیگیٹو، یعنی نیگیشن. جملہ اسمیہ میں کیسے نیگیشن لے کر آنا، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی سینٹنس پہلے جب ہم اس کو بولتے ہیں، نارمل اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے، ایسرٹیو ہوتا ہے، جس میں کام جس میں بات کا انکار نہیں ہوتا، تو وہ پازیٹیو یا پھر افرمیٹیو اس کو ہم بولتے ہیں. اور اسی پازیٹیو یا افرمیٹیو کو آپ مثبت کہتے ہیں، مثبت. ٹھیک ہے، تو دونوں طرح سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اسے ہم مثبت کہتے ہیں. لیکن یہی جب اس میں نیگیشن آ جائے تو اسے ہم اس سینٹنس کو پھر نیگیٹو بولتے ہیں. تو نیگیٹو سینٹنسز کو منفی جملے کہتے ہیں، منفی. تو آج کی کلاس میں اب تک آپ جو سب پڑھ رہے تھے وہ ظاہر سی بات ہے وہ سب پازیٹیو ہی تھے، افرمیٹیو سینٹنسز تھے. اب اس میں ہم ان سینٹنسز میں نیگیشن کا یہ مفہوم لے کر کے آ رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو نیگیٹ اے سینٹنس. ٹھیک، تو جملہ اسمیہ کو منفی بنانا. تو آسان مثال سے بات شروع کی جائے تو زیادہ سمجھ میں آتی ہے. تو سب سے پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ ہم لوگ ایک سینٹنس لے کے چل رہے ہیں کہ حامد سچا ہے یا زید نیک ہے. اس طریقے کے جو چھوٹے چھوٹے سینٹنسز ہیں، ان سے ہیلپ ملتی ہے سمجھنے میں. تو سب سے پہلا آپ کے سامنے جو سینٹنس ہے وہ وہی والا جس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں کہ ایک سینٹنس جس میں حامد کو ہم مبتدا بنا رہے ہیں. تو جب حامد کو مبتدا بنائیں گے تو حامد حالت رفع میں ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ معرفہ بھی ہونا چاہیے جو کہ وہ ہے، لہٰذا یہ مبتدا بن جائے گا. تو حامد، اور پھر اس کے بعد سچا ہے، تو آپ نے لکھ دیا صادق. حامد صادق. کسی کو کوئی اس میں آبجیکشن سمجھ میں آ گیا؟ حامد سچا ہے. اب آپ کو اسے منفی بنانا ہے. تو اب یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں. وہ کون سے دو سوال ہیں؟ ایک تو یہ کہ وہ کون سے الفاظ ہیں جن کے ذریعے ہم نیگیشن پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ کون سے الفاظ جو نیگیٹ کرنے کے لیے آتے ہیں جملے میں، تو ان کی پلیس کیا ہوتی ہے، یعنی وہ کہاں پر لگائے جاتے ہیں، ان کی جگہ کیا ہے. اگر وہ آتے ہیں تو کیا وہ جملے میں کوئی تبدیلی لاتے ہیں؟ یہ کچھ سوال ہیں جو آپ کے ذہن میں آنے چاہیے. پہلی بات تو کہ وہ کون سے ورڈز ہیں، ٹھیک ہے، کون سے الفاظ ہیں جن سے ہم نیگیشن کا مفہوم پیدا کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ان ورڈز کو ہم انسرٹ کہاں کریں. تو یہ اس طرح سے کہیں کہ ویئر ٹو انسرٹ، کہ ان الفاظ کو ہم انسرٹ کہاں کریں گے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح واٹ آر دوز ورڈز، وہ الفاظ ہیں کون سے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ اب یہ الفاظ کیا کوئی تبدیلی لائیں گے. ٹھیک ہے، تو
اب یہاں پر چینج کے بارے میں پڑھیں گے کہ کیا کوئی چینج ہوگا. ٹھیک ہے, تو چینج کے بارے میں کون سا چینج, ظاہر سی بات ہے کوئی اعرابی تبدیلی, کوئی اور تبدیلی, تو یہ سب کچھ کے بارے میں جاننا ہے. تو آپ کو اپنا وہ پتہ چل گیا ڈائمینشنس اس چیپٹر کی کہ کیا کچھ معلوم ہو جانا چاہیے, اور اس سبق کو مکمل کرتے کرتے آپ کو اتنی باتیں پتہ چل جائیں گی کہ کون سے الفاظ ہیں جو جملہ اسمیہ میں جملہ اسمیہ کو منفی بنا دیتے ہیں, کون سے وہ الفاظ جو جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے آتے ہیں, ان کی جگہ کیا ہوتی ہے, انسرشن کس جگہ پر ہوتا ہے ان کا, اگر جب وہ ہم انسرٹ کرتے ہیں ان کو کسی پرٹیکولر پلیس پر, تو کیا اس سے کوئی جملے میں کوئی تبدیلی آتی ہے, جملے میں کوئی چینج نظر آتا ہے. یہ کچھ سوالات ہیں جن کی بیسس پر ہم لوگ کانسیپٹ کو سمجھیں گے, اور پھر کانسیپٹ کو سمجھنے کے ساتھ پریکٹس کریں گے. تو دو اہم ہم لوگوں کے کلاس کے وہ ہوتے ہیں, ایک تو کانسیپٹ پر بات ہو, اور پھر اس کے بعد کانسیپٹ کے ساتھ ساتھ پریکٹس ہو. تو یہ دو اہم پلرز ہوتے ہیں کسی بھی ٹاپک کو سمجھنے کے. اگر آپ کو کانسیپٹ سمجھایا جائے اور پریکٹس نہ کرائی جائے یا آپ نہ کریں تو بھی کوئی کام کی بات نہیں ہوتی, پھر آپ وہ چیزیں بھول جاتے ہیں ود ان ڈیو پیریڈ آف ٹائم, کچھ بھی وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. تو کانسیپٹ سمجھ میں آنا ہے اور پریکٹس بھی کرنا ہے, یہ دونوں اہم بات یاد رکھیے گا. چلتے ہیں حامد صادقن کی طرف. تو سب سے پہلی بات تو ایک اہم بات جو جان لیجئے کہ جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے کئی الفاظ کا استعمال ہوتا ہے. کیا کہا ہم نے, کئی الفاظ کا, لیکن ابھی آپ صرف اور صرف ایک لفظ پڑھیں گے. جس فیز میں ہم ہیں, جس لیول میں ہم سب ہیں, اور وہ لفظ ہے جو خوب استعمال ہوتا ہے, وہ ہے ماں. اب یہ پہلی بار آپ کو ماں ملا ہے یہ, ٹھیک ہے, اس کے بعد بہت سے اور بھی ماں آئیں گے. تو جب جو آئے گا تو اس کا کام بتایا جائے گا, پھر کانٹیکسٹ سے آپ پہچانیں گے. اب ماں تو آ گیا اس میں, اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا یہ ماں, دوسرا سوال کیا تھا کہ ماں لائیں گے, کہاں لائیں گے, دیکھیے شروع میں لائیں گے. تیسرا سوال کیا تھا, کیا یہ کوئی چینج اس سے ہوگا, تو بے شک چینج ہوگا, ماں حامدن. اور اب یہ جو صادقن ہے نا, صادقن نہیں رہ جائے گا بلکہ یہ ہو جائے گا صادقن, یعنی یہ منسوب کر دیتا ہے کس کو, خبر کو, یہاں ہو جائے گا صادقن. ٹھیک, یہ اتنی سی بات ہے. تو جو تین سوال ہم نے آپ کے سامنے رکھے وہ تینوں کے جواب یہاں ہو گئے. کیا کیا, وہ کون سا لفظ ہے جو جملہ اسمیہ کو منفی بنائے گا, بلکہ وہ لفظ نہیں ہے وہ حرف ہے. تو یہ ورڈز نہ کا مطلب یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ یہ اس کو یہ سمجھیں کہ یہ ماں استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ بات آ گئی. دوسری بات یہ کہ یہ ماں انسرٹ کہاں کیا گیا, شروع میں اس کا انسرشن ہوا جملے کے اسٹارٹنگ میں. تیسری بات یہ کہ اس نے جملے میں کیا تبدیلی پیدا کی, تو جملے کے جو خبر کو اس کو اس نے کیا بنا دیا, منسوب کر دیا, حالت نصب میں لے کے چلا گیا. اب آپ کیا پڑھیں گے اس کو, ماں حامد صادقن, ماں حامد صادقن, آپ یہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک اہم بات تھی آپ کے سامنے جو آ گئی. اب اس طریقے کے بے شمار ایگزامپلس آپ بالکل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں اور پریکٹس کی جا سکتی ہے. جیسے کچھ سینٹنسز ہم آپ کے سامنے یہاں پر لکھتے ہیں کہ مان لیجیے مومن جھوٹا ہے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک, تو اب آپ کہیں گے المؤمن کاذب, کاذب. آپ کے اب تک کے پڑھے ہوئے کے مطابق یہ جملہ بالکل درست ہے. المؤمن کاذب, المؤمن مبتدا, کاذب اس کی خبر. لیکن یہ بات درست نہیں تھی. آپ نے کہا مومن کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے, تو پھر اب آپ اس کو کیا کریں گے, اس میں نیگیشن کا مفہوم لائیں گے. تو یہاں پر ماں داخل کر دیں گے. ماں
अलमुमिनु, और फिर अलमुमिनु में कोई तब्दीली नहीं हुई, आगे काजिबुन से क्या बन जाएगा ये, काजिबन। काजिबन। बस अब ये छोटा सा पॉइंट है अपने आप में, लेकिन इतना अहम है कि नहीं मालूम था तो बहुत बड़ी खला थी, मालूम हो गया तो एक बहुत अहम बात पता चल गई। मल मुमिनु काजिबन। अब आपको पता है अल मुमिनु का हमजा हमजुल वस्ल है, तो अब ये लिखा रहेगा, पढ़ने में नहीं आएगा, तो माँ आपका डायरेक्ट किस में मिल रहा है, लाम में। मल मुमिनु काजिबन, मल मुमिनु काजिबन। ठीक है। इसी तरीके से अब मुमिना के बारे में यही बात आ जाए तो वो पूरा एक पैटर्न यहाँ पर मेंशन कर लें आप, कि अगर यही बात किसी मुमिना के बारे में कही जाए, यानी मुअन्नस के बारे में, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देंगे अल मुमिनतु, मुमिनतु, और फिर आगे काजी बतुन। नॉर्मल जुमला होता यानी अफर्मेटिव, तो ये बात सही थी, अल मुमिनतु काजिबतुन, यानी मुमिना जो है वो झूठी है। लेकिन आपको अब इसको मनफी बनाना है, तो सबसे पहले इसमें आप माँ दाखिल करें। माँ लाने से अल मुमिनतु पे कोई फर्क नहीं पड़ा, काजी बतुन जो है वो क्या बन गया, काजी बतन, क्योंकि वो मंसूब हो गया। और आपको पता है गोलता जो है उसमें एक अलिफ एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो दो ज़बर कबूल कर लेता है ऐसे ही। तो मल मुमिनतु काजिबतुन, ये आपका हमज़तुल वस्ल है। तो क्या मतलब हुआ इसका, हामिद सच्चा नहीं है, मोमिन झूठा नहीं है, मोमिना झूठी नहीं है। ठीक। अब इसी तरीके से इसी को और आगे बढ़ा के चले, ये एक मोमिन था, अगर दो मोमिन की बात हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल मुमिनानी, और आगे क्या करेंगे, काजिबानी, काजिबानी। क्या ये दुरुस्त है, अफर्मेटिव सेंटेंस अगर है ये, तो दो मोमिन झूठे हैं, अपने उस अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल के मुताबिक ठीक है ये, पॉजिटिव के मुताबिक, मुस्बत के मुताबिक, बताइए। ये अलिफ लाम दाखिल हो गया, मोमिन को मुसन्ना बना दिया अल मुमिनानी, दो मोमिन काजिबानी झूठे हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन अब इसको मनफी बनाएंगे तो माँ दाखिल करेंगे, दो मोमिन झूठे नहीं हैं, तो मल मुमिनानी, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, काजिबैन बानी की जगह क्या होना चाहिए, भाई काजिबानी। काजिबैनी। हाँ काजिबानी आनी साउंड है, और आनी साउंड जो है वो मरफू साउंड है। अब आपको चूंकि खबर जो है अब हालत नसब में जा रही है, तो आनी की जो दूसरी दो साउंड्स हैं वो आपको पता हो है ना, आनी, आईनी, और फिर आईनी। तो मंसूब और मजरूर साउंड क्या है, आईनी, आनी आईनी आईनी। तो अब आपको कौन सी साउंड यूज करनी, ये वाली मंसूब साउंड। ठीक है, तो काजिबानी से वो क्या बन जाएगा, काजी बईनी। तो ये एक या यहाँ पर इंसर्ट कर दी जाएगी, और ये नून ज़ेरनी है ही है, तो फिलहाल इसको ऐसे लिखेंगे, काजी बईनी। अब ये नून ज़ेरनी जो पहले था वो वही है, सिर्फ फर्क कितना पड़ा, अल मल मुमिनानी काजी बईनी। इसी तरीके से दो मोमिन औरतें मुअन्नस, तो क्या होगा, अल मुमिनतानी, अल मुमिनतानी, और आगे है काजी बतानी। तो अब ये काजी बतानी दुरुस्त हो गया। ये है मुस्बत जुमला कि दो मोमिना, दो मोमिन औरतें झूठी हैं। अब ये बात अजीब सी है, दुरुस्त नहीं, मोमिन झूठा नहीं होता, आपको इसको नेगेटिव बनाना है। तो आपने माँ दाखिल किया, हमजतुल वस्ल, मल मुमिनतानी, और ये काजी बतानी से क्या बन जाएगा,
قاضی بتائیے. قاضی بتائیے. عینی ساؤنڈ یا بیچ میں ایک انسرٹ کر دی جائے گی, باقی نون زیرنی تو ہے ہی ہے. قاضی بتائیں, قاضی بتائیں, یہ علامت سکون یا پہ آ جائے گی. تو یہ آپ نے دیکھا, واحد بھی دیکھ لیا, مذکر مؤنث, مثنیٰ مذکر مؤنث. ٹھیک, اب ذرا آگے چلیں اور اس کو بڑھا کے لے چلیں جمع پر. ٹھیک ہے, تو آپ کو پتہ ہے المؤمنانی, اس کی مؤمن کی جمع کیا ہوگی؟ اونا ساؤنڈ ہوتی ہی نہیں ہوتی, تو کیا ہو جائے گا؟ المؤمنون. المؤمنون. جیسے المسلم المسلمانی المسلمون. ٹھیک ہے, المؤمن المؤمنانی المؤمنون. تو وہ جو آپ نے بہت پہلے چیزیں پڑھی ہیں, دیکھیے وہ بھی ریوائز ہو رہی ہیں, یہ اپنے اس عربی کی کا ایک میریکل. تو آگے دیکھیے المؤمنون, اور پھر اس کے بعد اب ظاہر سی بات ہے نارمل سینٹنس سے ہوتا تو ہم یہاں پر کیا لکھ دیتے؟ اونا ساؤنڈ کے ساتھ خبر اس کی مطابقت کرتے, کاذبونا. کاذبونا. ٹھیک ہے, یہ بات درست ہو گئی کہ جمع میں بات ہو رہی ہے پلورل میں کہ مومن جھوٹے ہیں. آپ کو اس کو نیگیٹ کرنا ہے, آپ نے اس پر ما داخل کیا اور آپ نے مل مؤمنون. اب بتائیے کاذبونا کی منصوب اور مجرور ساؤنڈ کیا ہوتی ہے؟ کاذبونا کی منصوب اور مجرور ساؤنڈ بتائیے. کاذبین. تو یہاں پر ہم کریں گے اس میں کاذبین, اونا اینا. تو یہ با کیا چیز آپ نے بس اضافہ اس میں کر دیا یا کا, کاذبین. تو مل مؤمنون کاذبین. ٹھیک, اسی طرح یہاں پر آ جائیے, نارمل سینٹنس آپ کا کیا بنا ہوا ہے؟ بتائیے مؤمنہ کی جمع کیا ہوگی؟ مومنات. مؤمنات. المؤمنات. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اب کاذبتن آپ نے بنایا تھا, پھر کاذبتن سے کاذبتانی, پھر کاذبتانی سے بتائیے قاضی بتائیے. نہ وہ تو جب لگائیں گے تب ہو جائے گا. نارمل سینٹینس ہے مثبت سر کاذبات. جیسے بھئی آت ساؤنڈ آئے گی نا, تو قاضی باتن, یہی تو ہوتی ہے, آتن ساؤنڈ ہوتی ہے جمع سالم مؤنث کی. اب وہ بات الگ ہے کہ یہ چینج ہو جائے گی, اور کیا چینج آئے گا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اوپر ایک میں نے, ہاں دیکھیے گا دھیان سے سبھی لوگ, جیسے ہی اس میں ہم نے ما داخل کیا تو ما, اور یہ کیا ہو جائے گا؟ مل مؤمنات کاذبا. اب آپ کو کون سا چاہیے؟ کاذباتن کی منصوب حالت؟ نہ قاضی باطن. آتن آتن آتن, یاد آیا بھئی؟ آتن جو ہے جمع سالم مؤنث کی مرفوع ساؤنڈ آتن, اور جب مجرور اور منصوب میں جاتے ہیں تو پھر آتن آتن ہو جاتا ہے, نہیں ہو جاتا؟ ٹھیک ہے, تو ابھی فی الحال سب کیا ہے یہ بتائیے؟ یہاں پر جتنے آپ کو خبر دکھ رہی ہیں ان سب خبر کی حالت کیا ہے؟ کون سی حالت میں یہ سب؟ منصوب حالت میں. کس لیے ہیں؟ کیونکہ ماں نے انہیں سب کو منصوب کیا ہوا ہے. اتنی بات اگر سب کو سمجھ میں آ گئی تو پھر ایک اور پوائنٹ بتا دیں اسی میں. اتنی بات کلیئر ہوئی سب کو؟ ابھی کسی کو کوئی اشکال ہو تو یعنی کل ملا کے یہاں سے ایک نتیجہ یہ نکلا جو چینج ہوا, اعرابی چینج, اعرابی تبدیلی, وہ یہ کہ ماں کے داخل ہونے سے حالت نصب میں کر دیا گیا کسے؟ خبر کو. کس کو کیا گیا حالت نصب میں؟ خبر کو. کیونکہ جملہ اس میں ہے کہ دو ہی اجزاء ہیں, دو ہی پارٹس ہیں. کیا کیا؟ مبتدا اور خبر. تو مبتدا پر کوئی فرق نہیں پڑا,
خبر ہاں منصوب ہو گئی. اس سے پہلے آپ نے تاکید والے چیپٹر میں کیا پڑھا تھا؟ کوئی ریوائز کرے گا ذرا سا؟ بتائیے ہمیں ایک پوائنٹ. جملہ اسمیہ میں تاکید کے لیے آپ نے کون سا کام کیا تھا؟ لگایا تھا. جملہ اسمیہ میں تاکید کے لیے کیا کرتے ہیں؟ انا داخل کرتے ہیں. ویری گڈ. جب انا داخل کرتے ہیں تو اس سے جملہ اسمیہ میں تبدیلی کیا آتی ہے؟ مبتدا پر فرق پڑتا ہے یا خبر پہ پڑتا ہے؟ اس کا مطلب ریویژن ہو نہیں رہا ہے پراپر. اب آپ سب لوگ کو ریوائز بھی کرنا ہے, اپنے نوٹس بھی بناتے چلنے ہیں, ٹھیک ہے؟ سر خبر پہ پڑتا ہے. کیا فرق پڑتا ہے اس پر جب انا داخل ہوتا ہے جملہ اسمیہ میں؟ زیر آ جاتا ہے. نہیں, ایسے نہیں بتائیں گے, یہ تو غلط ہو جائے گا بالکل. اب جملہ اسمیہ میں جب ہم انا داخل کرتے ہیں تو جملہ اسمیہ کا جو مبتدا ہوتا ہے وہ حالت نصب میں چلا جاتا ہے. اب یہ پوائنٹ آپ کو پتہ ہے, بھول گئے آپ لوگ. پہلا سینٹنس ہے حامد اور صادق. یہ میں ریویژن کرا دے رہا ہوں تھوڑا سا. حامد صادق, حامد سچا ہے. آپ کو کہنا ہے یقیناً حامد سچا ہے. تو یقیناً یا بے شک حامد سچا ہے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ انا, جیسے ہی انا داخل ہوتا ہے تو انا اپنے جملہ اسمیہ کے مبتدا کو کیا کر دیتا تھا؟ منسوب کر دیتا ہے. منسوب کر دیتا ہے مبتدا کو. اچھا, خبر اس کا جسٹ اپوزٹ کر رہی ہے. خبر کیا کر رہی ہے؟ خبر یہاں پر ہے, خبر کہہ رہے ہیں ماں حامد اور پھر صادق. اچھا, ماں کے داخل ہونے سے دیکھ لیجئے سائملٹینیس کنٹراسٹ, بھولیے نہیں. ماں حامد اور پھر یہاں کیا ہو جائے گا؟ صادقاً. تو کس نے کس کو تبدیل کیا؟ انا نے مبتدا کو اور ماں نے خبر کو. ٹھیک ہے, یعنی ایک اعتبار سے دیکھیں تو دونوں میں ایک سملیرٹی ہے. وہ کیا کہ دونوں نے ہی جملہ اسمیہ پر کنٹرول حاصل کیا ہوا ہے. یعنی ایک تو دونوں نے جملہ اسمیہ پہ آ کے کنٹرول ان کو مل گیا. دوسری بات یہ, اب انہوں نے کہا کہ یہ اب مبتدا اور خبر نہیں ہے بلکہ اب یہ میرے اسم اور میری خبر بن جائیں گے. اسی لیے یہ حامدن جو ہے اسے کہا گیا کہ یہ انا کا اسم اور یہ صادقن, یعنی یہ حامدن اب جو ہے انا کا اسم ہو گیا اور صادقن انا کی خبر. ویسے یہاں پر یہ حامدن ماں کا اسم اور یہ کہلائے گا ماں کی خبر. تو اس اعتبار سے یہ دونوں میں سملیرٹی تھی کہ دونوں ہی اتنے پاورفل ہیں کہ جملہ اسمیہ کو آ کر کے انہوں نے ہائی جیک کر لیا اور پھر اس کے بعد ان پر اپنی حکومت چلائی. اور چلانے کے مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے ان کا نام ہی بدل دیا. پہلے وہ کہلاتے تھے مبتدا اور خبر, اب مبتدا خبر نہیں کہلائیں گے, اب ماں کا اسم اور ماں کی خبر, انا کا اسم اور انا کی خبر. اتنی بات سب کو کلیئر ہو رہی؟ ترجمہ کیا ہو گیا یہاں پر؟ ترجمہ ہے کہ بھئی بے شک حامد سچا ہے. ٹھیک, یہاں پر ہو گیا حامد سچا نہیں ہے. حامد سچا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور صرف حامد صادقن ہوتا تو اس کا مطلب تھا حامد سچا ہے. آپ اسے بھی لکھ لیجئے سب سے اوپر. اب آپ کو بالکل بھی نہیں بھولنا ہے, اس سلائیڈ کو یاد رکھنا ہے. حامد صادقن, آپ یہاں پر لکھ دیجئے حامد سچا ہے. ٹھیک, اب ایک اور پیٹرن ہے. دیکھیے یہ جو تھا, ایک منٹ دھیان سے سمجھیے گا. حامد صادقن یہ سینٹنس سبھی بول لیں گے دھیان سے. حامد صادقن یہ سینٹنس مثبت ہے یا منفی؟ مثبت ہے. مثبت. اسی طرح ان حامدن صادقن یہ مثبت ہے یا منفی؟ یہ بھی مثبت ہے. یہ بھی مثبت ہے. یعنی آپ نے یہ دونوں سینٹنسز جو ہیں وہ دونوں کس کے ایگزامپل ہو گئے؟ پازیٹیو کے. یعنی یہ دونوں پازیٹیو ہیں, بس ایک میں ایمفیسس ہے, تاکید ہے, زور ہے, اور ایک نارمل سینٹنس ہے. ٹھیک ہے, دونوں پازیٹیو ہیں. اچھا, ما حامد صادقن,
حامد سچا نہیں ہے، یہ پازیٹیو تو نہیں ہے نا، یہ نیگیٹو۔ اچھا اب آپ کو اسی پرٹیکولر سینٹینس میں، کس سینٹینس میں، یعنی ناٹ والے میں، نیگیٹو میں تاکید بھی لانا ہے۔ بہت دھیان سے سمجھیے گا، نیا پوائنٹ ہے یہاں پر، آپ کو زور دے کے کہنا ہے کہ حامد یقیناً سچا نہیں ہے۔ تو اب کیا کریں گے، تو اس کو بھی دھیان سے سمجھ لیجئے۔ نارمل سینٹینس آپ کا کیا تھا، حامد، بیس سینٹینس تھا حامد صادق، اس کو دھیان میں رکھیے، ٹھیک ہے، حامد صادق۔ اب کیا کیا کچھ کیا آپ نے، سب سے پہلے اس کو آپ نے منفی بنا لیا، ما حامد، اور یہ بن گیا صادق، ٹھیک، ایک کام تو یہ اوپر آپ کر ہی چکے تھے۔ اب اس کو کیا کر دیں کہ اس کا مطلب کچھ ایسا بن جائے، ابھی اس کا مفہوم ہے کہ حامد سچا نہیں ہے، لیکن آپ کو اس کا مفہوم یہ بنانا ہے کہ یقیناً حامد سچا نہیں ہے، حامد ہرگز سچا نہیں ہے۔ تو پھر اس کیس کے لیے یہاں پر ایک ایڈیشن ہوتا ہے، وہ کیا کہ پھر خبر میں دھیان سے سمجھیے گا، خبر میں حرف جر با کا ایڈیشن ہو جاتا ہے، با زیر بی کا، اور جب با حرف جر آتا ہے تو اپنے مفہوم کے ساتھ نہیں آتا، با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، وہ کہیں ٹرانسلیشن میں اس کی رعایت نہیں کی جاتی، لیکن اس نے وہ اپنا رنگ دکھاتا ہے۔ رنگ دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے حرف جار جب بھی کبھی آتا ہے تو وہ اپنے سے آگے آنے والے اسم کو کیا کر دیتا ہے، مجرور کر دیتا ہے، اور میں غلط جگہ انسرٹ کر رہا ہوں یہاں پر، یہ بی صادقن کیا ہو جائے گا، یہ بی صادقن، یعنی یہ خبر کیا تھی، صادقن، تو صادقن بنی صادقن ماں کی وجہ سے، اور پھر جب اس میں ہمیں تاکید لانا ہوئی تو ہم نے اسے کیا کر دیا، بی صادقن، ما حامد بی صادقن۔ اب اس کا مفہوم یا ترجمہ یہ ہو گیا کہ حامد ہرگز سچا نہیں ہے، یعنی حامد بالکل سچا نہیں ہے۔ تو ابھی آپ کو ایگزامپل اور بھی دیں گے انشاءاللہ۔ تو اب یہ دونوں سینٹینسز کیسے ہو گئے، یہ دونوں نیگیٹو، بس ایک سینٹینس جو ہے وہ نارمل نیگیٹو، اور دوسرا سینٹینس جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ منفی ہوتے ہوئے بھی تاکید کے مفہوم کے ساتھ آ رہا ہے۔ اگر یہ سارا آپ کو کمپیریزن سمجھ میں آ گیا تو پھر یہ کلیئر ہو گئی ہوگی بات۔ اب بیس سینٹینس تھا حامد صادق، نارمل سینٹینس بالکل بیس، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے تاکید پیدا کی، انا کو داخل کیا، انا کی وجہ سے جملہ اسمیہ کا مبتدا منصوب ہو گیا، ان حامدن صادق۔ یہاں تک آپ کی ایک بات پوری ہو گئی، کون سی، مثبت جملے کی۔ اب جملے کو آپ کو منفی بنانا ہے۔ منفی بنانے کے لیے آپ کو یہ کہنا ہے کہ حامد سچا نہیں ہے، تو آپ نے اس میں ماں کا اضافہ کیا اسٹارٹنگ میں، ماں کے آنے کی وجہ سے فرق یہ پڑا کہ جملہ اسمیہ کی جو خبر ہے وہ پھر حالت نصب میں چلی گئی، ما حامد صادقن، ٹھیک، ایک بات۔ دوسرا فرق یہ پڑا کہ اب یہ جو جملہ اسمیہ کا مبتدا اور خبر کہلاتا تھا نا، اس کا نام بھی بدل گیا، وہ کیا ہو گئے، اب ماں کا اسم اور ماں کی خبر بن گئے، ایک بات یہ کلیئر ہو گئی ہوگی آپ کو۔ اب اس کے بعد اسی پرٹیکولر نیگیٹو سینٹینس میں منفی جملے میں زور پیدا کرنا ہے، تو پھر آپ نے اس میں کیا کیا کہ اس کی خبر میں حرف جر با جو با زیر بی ہے اس کا اضافہ کر دیا۔ جب آپ نے با کو لگایا تو پھر با نے اپنا کنٹرول کر لیا اس پرٹیکولر اسم کے اوپر، اور جب حروف جارہ کبھی بھی کسی اسم پر آتے ہیں تو وہ اپنے سے اگلے آنے والے اسم کو، اپنے بعد آنے والے اسم کو ہمیشہ حالت جر میں لے جاتے ہیں، مجرور کر دیتے ہیں۔ تو یہ انتہائی انٹرسٹنگ ٹاپک تھا کہ اب آپ نے ما حامد بی صادقن، کہ حامد ہرگز سچا نہیں ہے۔ اس میں کسی کو کوئی چیز نہ سمجھ میں آئی ہو تو پوچھ لیجئے، صرف اس پرٹیکولر پورشن میں، اس سلائیڈ میں آ گئی نا سب کو ساری باتیں سمجھ میں؟ بھی آپ ہاں یا نہ کریں گے تبھی ہم آگے بڑھیں گے۔ سر تاکید کے لیے تو ہم لام اور انا لگاتے تھے، تو منفی میں
با लगाएंगे. ہاں منفی میں وہ ہاں بالکل پازیٹیو میں انا اور لام کا استعمال کر رہے ہوتے تھے. انا سنگل تاکید, لام ڈبل ڈوز آف تاکید, یعنی انا اور لام وین کم ٹوگیدر دونوں ایک ساتھ آئیں گے تو پھر وہ تاکید کی ڈبل ڈوز ہو جائے گی. ٹھیک ہے, لیکن وہ ایک الگ کانسیپٹ تھا. یہاں پر ہم آپ کو انا اور ما کا کمپیریزن کرا کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انا مبتدا کو منسوب کرتا ہے اور ما خبر کو منسوب کرتی ہے. جیسے انا نے جملہ اسمیہ پہ کنٹرول حاصل کیا اور اس کے مبتدا کو اپنا اسم بتایا اور اس کے خبر کو اپنی خبر بتائی, ویسے ہی ماں بھی کنٹرول حاصل کرتی ہے اور پھر وہ کہتی ہے کہ ماں کا اسم اور ماں کی خبر. یہ دونوں میں کچھ سملیرٹیز ہیں, کچھ ڈفرینس بھی ہیں. انا کا استعمال ہم منفی جملوں میں نہیں کر رہے ہیں, ہم مثبت جملوں میں کر رہے ہیں تاکید کے لیے. اچھا, اس میں تاکید کے لیے آپ با کا استعمال کر رہے ہیں اور ماں تو آپ جان رہے ہیں کہ ناٹ کے ایکویویلنٹ ہے, یہ نہیں کے مفہوم میں آ رہا ہے. اور کوئی کنفیوژن؟ آگے اور ایگزامپلس دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گی بات. جیسے ایک ایگزامپل ہے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ کوئی یہ کہے کہ اللہ اور پھر غافل. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اللہ غافل ہے. ایک بات آپ کو بتا دیں کہ نقل کفر نباشد, مطلب اب یہ جملہ بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کفر کر دیا. یہ ہم لوگ گرامر سیکھ رہے ہیں, ہم لوگ سمجھنا چاہ رہے ہیں. تو اب یہ اللہ غافل, اب آپ کہیں گے آپ کو یہی کیوں جملہ ملا اللہ غافل؟ اسی لیے کیونکہ اس میں ابھی دوسری بات آتی ہے, اللہ غافل ہے, اس کا مطلب یہ ہوا. اچھا, آپ کو کہنا ہے کہ اللہ غافل نہیں ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ ما مل اور پھر یہاں کیا کر دیں گے بتائیے؟ غافلن. اللہ غافل نہیں, لیکن ابھی اتنے پر سے تسلی نہیں ہے. آپ کو کہنا ہے کہ اللہ ہرگز غافل نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ غافل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کو کہنا ہے اللہ ہرگز غافل نہیں, بالکل تاکیدی انداز میں. اب کیا کچھ چینج ہوگا یہاں پر جو ہرگز کا بھی مفہوم آ جائے؟ ملہ بغافلن. ماشاء اللہ, اللہ ہرگز غافل نہیں ہے. تو یہاں پر کیا کر دیں گے؟ وہی بات جو انہوں نے بتائی. سب سے پہلے اللہ اسٹیپس یاد رکھ لیجئے. پہلے تو یہی اسٹیپ بن جائے گا اللہ, اور پھر اس کے بعد غافلون ایک اسٹیپ بنا. ماں آپ نے داخل کیا تھا نارمل نیگیشن کے لیے تو یہ بن گیا تھا غافلن. ٹھیک, لیکن اب آپ کو چونکہ انتہائی تاکید کے ساتھ یہ بات کہنی ہے تو اب آپ نے با لگانا ہے خبر کے ساتھ بی, اور پھر بی جب آئے گا تو یہ غافلن ہو جائے گا. اتنے اسٹیپ سمجھ میں آ گئے نا سب کو؟ ملہ بغافلن. ٹھیک, آگے دیکھیے. اگر آپ نے سورہ یوسف کا مطالعہ کیا ہو تو اس میں جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ واقعہ آتا ہے کہ جب عزیز مصر کی بیوی اپنے بلاتی ہے تمام سہیلیوں کو, اور پھر اس کے بعد وہاں سے حضرت یوسف کو گزر جانے کی بات ہوتی ہے جو بھی ہے, تو اس میں حضرت یوسف کو دیکھنے کے بعد ایسا کچھ تاثر وہ لوگ دیتی ہیں کہ یہ تو انسان نہیں بلکہ یہ تو کوئی فرشتہ ہی دکھتا ہے. ٹھیک ہے, یہ مطلب نارمل ایک عام انسان کی طرح نہیں ہے. تو بہرحال وہاں پر جو الفاظ ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہیں جیسے آپ نارمل سینٹنس بولیں ھذا بشرن, ھذا بشرن. اب یہ نارمل مثبت جملہ ہے. کیا مطلب ہوا ھذا بشرن کا مطلب؟ یہ انسان ہے. ہاں یہ انسان ہے, یہ بشر ہے. ھذا مبتدا, سوری ہاں ھذا مبتدا اور اس میں اشارہ ہے, اور بشرن یہ اس کی خبر ہے. اب ایک چیز چیک کر لیجئے گا کہ جملہ اسمیہ میں معرفہ اور نکرہ کمبینیشن مسٹ ہے.
کیا یہاں معرفہ اور نکرہ کمبینیشن ہے؟ جتنے بھی اسماء اشارہ ہوتے ہیں وہ سب کے سب معرفہ ہوتے ہیں. اچھا بشر اس میں الف لام داخل نہیں ہے, یہ اس میں علم نہیں ہے, ٹھیک ہے, لہٰذا یہ نکرہ ہے. تو یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ معرفہ پلس نکرہ کی کنسٹرکشن ہے, لہٰذا اٹس ویریفائڈ. یہ پراپر ہو گیا ویریفیکیشن کہ یہ ایک جملہ بن رہا ہے, ھذا بشر, ٹھیک ہے. تو یہ بشر ہے. اب انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ نہیں کہا تھا یہ بشر ہے, بلکہ انہوں نے استجابیہ حالت میں, استجابیہ کیفیت میں یہ کہا تھا ما ھذا. ابھی تو یہ ھذا بشرون ہے, میں کاپی کر رہا ہوں. اچھا اب اس میں ما داخل کرا, کیا بن گیا؟ ھذا ریمینس ھذا ول ریمین ھذا. ھذا نہیں چینج ہو رہا ہے, مبتدا نہیں بدل رہا ہے, خبر بدل رہی ہے. خبر کیا تھی بشرون, وہ بشرون سے کیا بن گئی؟ بشرن. بشرن. ما ھذا بشرن ان ھذا الا ملک کریم. یعنی یہ دیکھیے سورہ یوسف کی آیت نمبر 31, یعنی اس میں آپ یہ جو آپ کو ملے گا, یہ الفاظ جو ملیں گے سورہ یوسف یعنی سورہ نمبر 12 اور آیت نمبر 31, اس میں آپ جا کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ کہ وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ وما ھذا الا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. کیا مطلب ہوا؟ اور کہنے لگی, نکلا ان پر, یعنی گزر جائے ادھر سے, تو جب ان عورتوں نے دیکھا, فلما رأینہ, تو جب ان عورتوں نے دیکھا اسے, آگے تو کیا ہوا؟ اکبرنہ, مرعوب ہو گئی اس سے, نہیں, وقطعن ایدیہن, اور کاٹ لیے ہاتھ اپنے, وقلن حاشا للہ, اور کہنے لگی حاشا للہ یعنی ہائے اللہ, ما نہیں ہے, ھذا بشرن یہ کوئی انسان. اب بشرن نکرہ ہے, اور آپ کو پتا ہے جب نکرہ آتا ہے کوئی تو وہاں پر کوئی, بتا چکے ہیں آپ کو, ایک یا کچھ اس طریقے کا مفہوم آتا ہے جب کوئی چیز نکرہ استعمال, کوئی اسم نکرہ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر آ رہا ہے ما ھذا بشرن, نہیں ہے یہ کوئی انسان, ٹھیک. اب وہ آ گیا, مطلب یہی ہو گیا کہ یہ ہرگز انسان نہیں ہے. تو جب کانٹیکسٹ کے ساتھ بات ہو رہی ہے تو وہاں پر وہ زیادہ بہتر ترجمہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا جائے کہ نہیں ہے کوئی انسان یہ ان ھذا الا ملک کریم, بلکہ یہ ایک بہت ہی معزز فرشتہ ہے. تو یہ ٹاپک سب کو سمجھ میں آیا؟ انٹرسٹنگ ہے کہ نہیں؟ اس میں کیا کچھ کلیئر ہوئی باتیں؟ جی ہاں ٹھیک ہے, الحمدللہ. نہیں اس کو ڈوئل یا پلورل نہیں بنا سکتے ریحان صاحب, وہ ایسے ہی رہے گا, اس میں جلالہ ہے, ٹھیک. اوکے سر. الہ لفظ ہے, اس کو بناتے ہیں الہ. ہاں چلیں آگے دیکھیے گا. تو یہ ہو گیا الحمدللہ, یہ کچھ چیزیں سیکھی آپ نے. اس کے بعد اگر آپ یہ جو آپ کا پہلی سلائیڈ ہے, اس میں اگر آپ وہی تاکید کا اسلوب لانا چاہیں, یعنی مل مؤمن کاذبن, اس کا مطلب یہ مومن جھوٹا نہیں ہے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مومن ہرگز جھوٹا نہیں. اب آپ وربلی بتا دیجیے کیا چینج آئے گا یہاں پر. سر خبر میں بی لگا دیں گے, اور جیسے قاضی بطن ہے تو قاضی بطن ہو جائے گا, بی قاضی بطن. ویری گڈ, یعنی مل مؤمن بکاذبن, پہلا سینٹنس تو یہ ہو جائے گا, ہے نا. اور دوسرا, ہاں دوسرا اس کی وہ مؤنث جو فارم ہے وہ مل مؤمنۃ بکاذبۃ, ٹھیک. الحمدللہ ویری گڈ. اسی طرح اچھا مل مؤمنانی کاذبینی, تو کاذبینی میں بی لگائیں گے تو کیا یہاں بھی کچھ چینج ہوگا؟ نہیں سر, وہ اس کی جو حالت وہ ہے وہ اس میں بھی وہی ہوتی ہے, قاضی بینی. اچھا ویری گڈ. یعنی اگر آپ غور کریے تو کیا آپ کو یہ کچھ میتھس نہیں لگتی, ریزننگ نہیں لگتی یہاں پر؟ مطلب آپ کو عربک پڑھتے وقت کیا فیل آ رہی ہے کہ اتنے رولز ہیں, باریکیاں ہیں, اور رول جو ہے وہ فالو بھی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر مان لیجیے بالفرض ہم با لگا دیں, تو اب یہ با لگانے کے بعد قاضی بینی کو مزید اب کچھ نہیں چینج کرنا. کیوں؟ کیونکہ قاضی بینی خود
مجرور فارم بھی یہی ہوتی ہے قاضی بینی، اور منصوب تو ہے ہی ہے یہ. اب پہچانیں گے کیسے کہ اب قاضی بینی کون سی فارم ہوئے؟ جیسے ہی اس کے پہلے با حرف جر آ گیا تو اب آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کہیں گے یہ قاضی بینی مجرور ہے. آپ نے کیسے پہچانا؟ اس با کی وجہ سے. اچھا با کو ہم نے ہٹا دیا، اب بتائیے قاضی بینی کیا ہے؟ آپ کہیں گے منصوب ہے. کیوں؟ کیونکہ اس ما کی وجہ سے. از اٹ کلیئر ٹو آل آف یو؟ سمجھ میں آئی یہ بات؟ جی سر. ٹھیک. تو یہ اسی طریقے سے مل مؤمنتانی بی قاضی بتینی. اسی طرح آپ نے اونا اینا اینا، ٹھیک ہے، جیسی آنی اینی اینی ہے ویسی اونا اینا اینا ہے. تو یہ کوئی اب مسئلہ ہی نہیں بنا آپ کا. تو یہ بس ایک اہم بات تھی جو آپ کو بتا دی گئی، اور دونوں کا کمپیریزن آ گیا. پچھلے چیپٹر کا بھی ریویژن اس میں ہو گیا تھوڑا، اور وہ بھی ضروری ہے. 2-4 اور سینٹنسز آپ سے پوچھ لیں، اس کے بعد فنش کرتے ہیں یہ کلاس. دیکھیے آپ میں سے کوئی بتائے کہ آدمی لمبا ہے، کیا عربی ہوگی اس کی؟ صرف آدمی لمبا ہے. صحیح نہیں لکھ رہے ہیں ہم، غلط ہے بولیں. الرجل، آدمی کے لیے کیا آئے گا؟ الرجل. ٹھیک. اچھا لمبا ہے تو لمبے کو کہتے ہیں طویل. 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 الرجل طویل. اب آپ کو کہنا ہے آدمی لمبا نہیں ہے، تو کیا کر دیں گے؟ الرجل اور ما لگا دیں گے. ما مر رجل اور پھر طویل. طویل. ٹھیک ہے، مر رجل طویلا. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، آپ نے کر لیا. ہم کہہ رہے ہیں لڑکا محنتی ہے. بتائیے لڑکے کی عربی کیا ہوتی ہے؟ الولد. اور محنتی کی ہوتی ہے مجتہد. مجتہد. لڑکا محنتی ہے، الولد مجتہد، نارمل سینٹنس ہے. اب آپ کو اس کو منفی بنانا ہے. آپ کہیں گے مل ولد. مجتہدن. ہاں مجتہدن. مجتہدن. اب آپ کو اس میں مزید تاکید پیدا کر کے کہنا ہے کہ مر رجل بطویل. آدمی ہرگز لمبا نہیں ہے، تو مر رجل بطویل. لڑکا بالکل بھی محنتی نہیں، تو مل ولد بمجتہد. دن. دن. مجتہد. ٹھیک ہے، تو مل ولد بمجتہد یہ ہو گیا. تو اسی طریقے سے جتنا چاہیں مرضی کر لیں پریکٹس، تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. دونوں لڑکیاں نیک ہیں مان لیجئے، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ دونوں لڑکیاں نیک ہیں. البنتانی، یہی تو ہوگا دونوں لڑکیوں کی. البنتانی. اور پھر نیک ہیں کی کیا ہوگی؟ صالحتانی. ٹھیک ہے، مثنیٰ اور مؤنث دونوں چیز. البنتانی صالحتانی. اب آپ کو کہنا ہے دونوں لڑکیاں نیک نہیں ہیں، تو مل. بنتینی صالحتینی. نانا بنتینی نہیں، بنتینی نہیں ہے. مل بنتانی سوری. ہاں مل بن. مبتدا نہیں چینج ہوگا، تو مل بنتانی. اب یہاں آئے گا حالت نصب میں، یہ صالحتینی جو ہے یہ حالت نصب میں چلی جائے گی. صالحتانی حالت نصب میں جائے گی تو کیا بن جائے گی؟ صالحتینی. تو مل بنتانی صالحتینی. تو الحمدللہ یہ آپ کا مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے، تو فی الحال بس اتنا ہی آج کے لیے، اور کل انشاءاللہ ہم لوگ اس کے آگے اور بھی دوسرا چیپٹر لے کر آتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں. آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ سیٹرڈے سنڈے اب آپ کا آف ہے، تو آپ سب زیادہ سے زیادہ محنت کریے، کوشش کریے، اور ریکارڈنگس وغیرہ کو دیکھیے اور اپنے نوٹس تیار کریے. ارادہ، مقصد
نیت جذبہ سب کچھ درست کریے، اور سب یہی ہے بس کہ ہمیں قرآن کریم کی زبان کو سیکھ کر کے اس کے اثر کو قبول کرنا ہے، نہ یہ کہ عالم بن کر کے اپنا روب جھاڑنا ہے دوسروں پر، پھر تو سب غارت ہو جائے گا معاملہ۔ تو انشاءاللہ سبھی محنت کریں گے تو کامیابی ملے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ